بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، رمضان مبارک کے ورچوز پر بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس میں عبادات کرنے کی اور زیادہ رغبت پیدا ہو۔ ایک حدیث میں ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنین سید الثقلین رحمت العالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا ردارد، مگر رمضان مبارک کے ثواب کے مقابلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے، جسے ایام 20 کہتے ہیں شریعت میں، 13، 14، 15، یہ 3 تاریخوں روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ امام مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی، نہایت سخت گرمی تھی، اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزہ دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور وہ گر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزہ داری رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایت میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے ہیں جن کا احاطہ اور جن کو جمع کرنا تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے باہر ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں اور آپ لوگوں کو سناؤں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے کہ اس زمانے میں دینی کاموں میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت میں غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں نا آپ لوگ میرے دوستوں کہ دینی ویڈیوز نہیں چلتی ہیں، ہاں کامیڈی بولو آپ اور فحش بولو، یہ سب بہت وائرل ہوتی ہے، ملینز تک جاتی ہے۔ یہ حال ہے، اس لیے میں 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منقسم کرتا ہوں۔ پہلا سیکشن رمضان مبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا سیکشن شب قدر کے بیان میں، جس میں 7 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اور تیسرا سیکشن جو اعتکاف کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، جس میں 3 حدیثیں۔ اس کے بعد خاتمے میں ایک طویل حدیث آپ لوگوں کو سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلے سیکشن جو فضائل رمضان میں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں کو گوش گزار کراتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے، سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے تو ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے
وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ پاک جل شانو ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، ان سے کام کاج میں کمی کر دے، اللہ پاک شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ پاک کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ پاک قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا سیراب فرمائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ اور خطبہ فرمایا، اور لوگوں کو وارننگ فرمائی تاکہ رمضان مبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم کاموں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا آقا نے۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس قیام یعنی تراویح کو سنت موقدہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ پاک سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ، چاروں امام کے نزدیک سنت موقدہ ہونے پر تراویح جو ہے سنت موقدہ ہونے پر چاروں امام اس پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافظ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے قتال کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں قرآن کریم سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ کیا ہے؟ یہ 2 الگ الگ سنتیں۔ تمام قرآن کریم کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان مبارک کی تراویح میں قرآن کریم سننا یہ مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری سنت چھوٹ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن کریم چند روز میں سن لیں، پورا قرآن کریم تراویح میں، تاکہ قرآن کریم ناقص نہ رہ جائے۔
پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ کر قرآن پاک بھی اس صورت میں ناقص نہ رہے گا، اور اپنے کام کا بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر جو ہے صبح کی نماز فجر قضا ہو گئی، اور اگر قضا نہ ہوئی تو کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہی ہو جاتی ہے۔ گویا سحری کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ معتبر شان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادا ناقص فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔